حکم خدا جب ہوا ہوگا، لبیک کا عالم کیا ہوگا؟ جان سے پیارا جو مانگ لیا، ایثار کا عالم کیا ہوگا؟ جو لہتے جگر قربان کرے، جو لہتے جگر قربان کرے، ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ جناب علی وقار، عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو نہایت عقیدت اور احترام سے منائی جاتی ہے۔ اس عید کو قربانی کی عید یا بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ ابراہیم جیسا بنے تاکہ اللہ کے لیے اپنے اسماعیل قربان کر سکے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی راہ میں گائے، بکری، بیل، دمبا اور اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ غربا، رشتہ دار اور قربانی کرنے والے کے لیے ہر صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہے۔ جناب صدر، قربانی کی عید عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن کے بعد منائی جاتی ہے۔ عید سے 1 دن پہلے تمام دنیا کے صاحب توفیق لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ جناب علی وقار، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رائے خداوندی میں جانور ذبح کر دیے جائیں اور گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کرنے کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ یہ تہوار ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ قربانی کا جانور جیسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، ذرا سوچئے، کیا اس کا کوئی حصہ بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتی ہے؟ معزز سامعین، وہ ہے ہمارا تقویٰ، پرہیزگاری، جذبہ ایمانی اور حسن نیت۔ جناب صدر، یہ قربانی در حقیقت سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیان کیا۔ بیٹے نے خواب سن کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کا خواب سچا ہے، آپ پروردگار کے حکم کی تعمیل کریں اور مجھے قربان کر دیں، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے منا کے مقام پر زمین پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ کہیں شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈھا بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انعام تھا۔ تاریخ اسلام میں اس مقدس واقعے کی یاد میں تمام اہل اسلام ہر سال اس سنت کو پورا کرنے کے لیے عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ایسے قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ جناب علی وقار، عید قربان کے ذریعے ہمیں ہر سال جانوروں کی قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح کی قربانی کا تقاضا سامنے آئے اس سے دریغ نہ کریں، کشمکش میں مبتلا نہ ہوں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو رائے خدا میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اس عید پر صرف جانور ہی قربان مت کریں، اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ جناب صدر، جانوروں کی قربانی میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ناموس رسالت پر اور اسلام کی ترقی و سرفرازی پر جیسے تم جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہو، ویسے ہی اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، جذبات اور دنیاوی خواہشات کی شہ رگ کاٹ دینا اور حسدوں کو مٹا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا مقصد سمجھنے اور اس کے
کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے اور علامتی قربانی سے حقیقی قربانی پر کھڑا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام عالم اسلام کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کرے یہ عید الاضحیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دائمی اور حقیقی خوشیاں کا پیغام لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔